السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العلم، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں تیسری کتاب کتاب العلم قائم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کتاب الایمان بیان فرمائی، اس کے فوراً بعد کتاب العلم کا ذکر کیا، اور ایمان کے بعد علم کا ہی درجہ آتا ہے۔ اس کا اشارہ اور دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو ایمان لائے۔ اس کے بعد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اور اسی آیت کریمہ کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے پہلے باب فضل العلم میں لائے ہیں، اور دوسری آیت علم کی فضیلت میں رب زدنی علما کو لائے ہیں، جہاں بڑی زیادہ باتیں ہیں۔ مختصراً اختصار کے پیش نظر کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بعد علم مطلب کیا ہے۔ اب انسان کا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، ان کا علم تو ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو ایمانیات کو، اسلام کو، وحی کو جاننا یہی علم ہے۔ اور جب بھی لفظ علم بولا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس سے مراد قرآن و حدیث کا ہی علم مراد ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر علم کے متعلقہ 53 ابواب قائم کیے ہیں۔ گویا کہ علم کے 53 ابواب قائم کر کے علم کے الگ الگ چیپٹر اور ذیلی عنوان قائم کیے ہیں، اور ایک ایک عنوان، ایک ایک باب بڑی زیادہ تفصیل کا محتاج ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر کل 76 احادیث لائے ہیں۔ صحیح بخاری کا مسلسل حدیث نمبر 59 سے 134 تک یہ کتاب العلم ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر جو 59 ہے، یہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کریں، یہ لائے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں غیر اہل کی طرح معاملہ سپرد کر دیا جانا یہ عام ہے۔ مسجد کا امام بھی اس میں شامل ہے اور حکمران بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ معاملہ لے لیں، کوئی بھی کام لے لیں، کوئی بھی عہدہ لے لیں، یہ تمام مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہر طرف رشوت اہم ہے، اہلیت اہم نہیں ہے۔ چاپلوسی اہم ہے، اہلیت اہم نہیں ہے۔ دو شخص ہیں، مسجد کا امام ہی رکھنا ہے، وہ بھی یہاں مراد ہے کہ اگر ان مساجد کے اندر غیر اہل لوگوں کو رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کریں۔ اسی طرح امیر، حکمران مقرر کرنا ہے، غیر اہل کو لے آئیں گے آگے تو قیامت کا انتظار کریں۔ ہمیں چھوٹے سے لے کے بڑے معاملے تک سوچنا ہوگا کہ ہم صاحب اہلیت انسان کو آگے کریں۔ اللہ اکبر۔ جب غیر اہل بندے کو کوئی معاملہ سونپا جائے گا، اس کے پاس تو اہلیت ہی نہیں ہے،
وہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرے گا، لوگوں کی کیسے وہ رہنمائی کرے گا، معاملہ کیسے چلائے گا، یہ بہت اہم حدیث ہے، ہم سب کو سوچنا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 61 میں حدیث لائے ہیں، 61 نمبر، اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، حدثنا اخبرنا انبانا۔ سبحان اللہ، یہ جو محدثین نے سند کے اندر یہ صیغے استعمال کیے ہیں تو ان کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ سنت سے ثابت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان صیغوں میں کیا فرق ہے؟ محدثین نے ان پر بڑی بحوث لکھی ہیں، بندہ نچیز نے بھی ان پر کئی ایک دروس دیے ہیں۔ ایک ہمارا دورہ ہے الکفایہ، وہ نیٹ پر ہمارے کئی لیکچر موجود ہیں، اس میں ہم نے اس پر تفصیلی بحث کی تھی، ان کے فروق میں، ان میں فرق کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 62 لائے ہیں، اس کے اوپر باب قائم کیا ہے کہ امتحان لینا۔ سبحان اللہ، جو ہمارا امتحان کا سسٹم ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حدیث سے ثابت کیا ہے، کھجور والی حدیث سے۔ حدیث نمبر 63، اس میں تعلیم کے مختلف ذریعے ثابت کیے ہیں، جسے علمی اصطلاح میں قرأت اور عرض کہتے ہیں، اس کا ثبوت امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 64 میں مناولہ اور مکاتبہ کے ثبوت پر بحث کی ہے۔ یہ بھی اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں کہ محدث اپنی کتاب لکھ کر شاگرد کو دے دے یا کچھ روایتیں لکھ کر دے دے، لو بیٹا آپ کو اجازت ہے، آپ جا کے بیان کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث نمبر 66 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کلاس میں بیٹھنے کے اصول بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو کتاب العلم کا 10واں باب ہے، وہ باب بڑا اہم ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا بیان قول اور عمل سے پہلے جو بھی میں نے بات کرنی ہے پہلے اس کا مجھے علم ہونا چاہیے، اور جو بھی میں نے کام کرنا ہے پہلے میرے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے ہمارے دور میں، ہم تو اسے فتنہ ہی کہیں گے، کہ بہت بڑے بڑے کام ہم کر جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو لیکن طلاق دینے کا علم نہیں ہے۔ ہزاروں کام ہم علم کے بغیر کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ قرآن و حدیث سے دور ہے، ساری زندگی وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ کتنے تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں لیکن ان کو اسلامی تجارت کے اصولوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔ شادی کروا لی ہے لیکن شادی کے کیا اصول ہیں، ہونا یہ چاہیے۔ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 آیات کا ذکر کیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی عمل کرنا ہے، بات کرنی ہے، پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کے حوالہ سے جو 53 ابواب قائم کیے ہیں وہ بڑے ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لائق ہیں۔ احادیث مبارکہ کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر حدیث نمبر 74 میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ علم کی تلاش میں مفضول کی طرف افضل جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بڑے زیادہ مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ثابت کیے ہیں، اصول حدیث کے مسائل، جرح و تعدیل کے مسائل،
تعلیم کے کئی ایک مراحل پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بحث کی ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 80 وہ حدیث لائے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، زنا ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو علم کا اٹھ جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ علماء کا اٹھ جانا ہی علم کا اٹھ جانا مراد ہے۔ ہمارے کتنے اساتذہ، کتنے محدثین، کتنے شیوخ ہم نے انہی چند ماہ میں دیکھے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ہمیں بہت زیادہ ٹینشن لینی چاہیے، بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ علم عام ہو۔ علم کا اٹھ جانے سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے، اور علماء سے مراد علماء کی وفات ہے، اہل الحدیث کی وفات ہے۔ یہی علم کے امین ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی علم جو وحی کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم، وہ عام ہے۔ ان کی برکت سے قرآن و حدیث کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ورنہ کتنے لوگوں نے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ ہی دیا ہے، اپنی فقہ کو بے دلیل مسائل کو انہوں نے علم کا نام دے دیا ہے، جو کہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے فتویٰ کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 83-84 پر فتویٰ کے ابواب قائم کیے ہیں کہ مفتی ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی مسئلہ لکھا گیا ہے، بیان ہوا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب سوار ہیں گاڑی پہ یا چوپائے پہ، تو اسی حالت میں فتویٰ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! پھر وفد عبد القیس کی مشہور حدیث علم کے حوالہ سے وہ بیان فرمائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ حدیث نمبر 87 ہے۔ تو یہ ہم باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا۔ علم کو حاصل کرنے کی باری کا بیان ہے۔ سبحان اللہ! یعنی علم تو ہر کسی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے ضروری علم حاصل کرنا۔ مثلا قرآن کریم کا ترجمہ یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا ترجمہ، صحیح بخاری ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، کتنی مشکل ترین کتابیں ہیں، فنون ہیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی پڑھتے ہیں، کتنے ہم لاکھوں کروڑوں خرچہ کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی ہمارے دل میں سنت کی اہمیت ہو تو یہ کتب حدیث کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ ہمارے گلی محلہ میں، ہمارے شہروں میں علماء موجود ہیں، پختہ علماء جو صحیح بخاری کے اہل ہیں، پڑھا رہے ہیں مدارس میں، تو ہم ان سے ٹائم لے سکتے ہیں، اپنے مسجد میں، اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن ہی مقرر کر لیں، کوئی بڑا شیخ آئے اور اہل محلہ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو وہ صحیح بخاری پڑھا دے، قرآن کا ترجمہ پڑھا دے۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن چونکہ ہماری اہمیت، ہمارے ہاں اہمیت جن ڈگریوں کی ہے، جن فضول ڈگریوں کی، دنیا پرستی کی ڈگریوں کی، جہالت کی ڈگریوں کی، قرآن و سنت سے دوری کی ڈگریوں کی، ان کے لیے ہمارا سب کچھ، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، سب کچھ قربان ہے، اولادیں بھی قربان ہیں ان دنیاوی ڈگریوں کی خاطر، دنیا پرستی کی ڈگریوں کی خاطر۔ کاش ہمیں سنت سے محبت ہوتی، حدیث سے محبت ہوتی، ہم کچھ وقت، ہم کچھ پیسہ سنت کے احیاء کے لیے، قرآن کریم کے علم کے احیاء کے لیے ہم لگاتے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب ہم اگلی کتاب جو کتاب الصلاح ہے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔